آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی ایک دکھ بھری سچی کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے میں نئے آنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مریم خاتون گمسم سے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈھلتی عمر نے اس کے ریشمی بالوں میں چاندنی بھر دی تھی، لیکن آج بھی اس کی آنکھوں میں امنگ کے دیے جل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسوں میں 30 سال پہلے کا منظر آنے لگا، جب وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ گاؤں کا ہر لڑکا اس کے حسن کا دیوانہ تھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ گھنے لمبے بالوں کے ساتھ جب لہراتے ہوئے گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتی تو سب اسے دیکھنے لگ جاتے، لیکن اس کے انداز میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی نظر گاؤں کے سب سے گبرو جوان پر پڑی تھی، جو 10 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ نندوں کے جھنڈ کے باوجود بھی اس کے امن سے شادی کرنا اسے گھاٹے کا سودا نہیں لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر دل ہار دیتی۔ امن کی نظروں میں بھی مریم اس کی پسندیدہ تھی، لیکن اسے شادی کی پہلی رات ہی معلوم ہوا کہ امن بھی سچ مچ اس کا دیوانہ تھا۔ اس کی راہ دیکھتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ مریم ایک دن اس کی ہو جائے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی اور آج وہ سجی سوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سبھی ان کی جوڑی پر تعریف کرتے تھے۔ امن اگر گھر رات کو دیر سے آتا تو اس کے ہاتھ دونوں جیب میں ہوتے۔ نندے سمجھ جاتی کہ مریم کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے ہیں، مگر گھر میں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے وہ اور کسی کو نہیں دے پاتا تھا۔ مریم کے لاڈ اٹھاتے اٹھاتے 2 سال گزر گئے، مگر اللہ نے ابھی تک اس کی گود ہری نہیں کی۔ اب تو وہ سانس اور نندوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ مریم کے ہونے پر بھی امن کی دوسری شادی کی تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اولاد پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر بار انسان کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ مریم اوپر والے سے دعا کرتی تھی۔ اب تو امن کی دوسری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب نندوں کی بھی شادی کی عمر ہو رہی تھی، تو یہی کہا جا رہا تھا کہ کسی ایک بہن کی شادی کے ساتھ بھائی کی دوسری شادی کر دی جائے گی، مگر اس بار خدا نے اپنا کرم کیا اور مریم پیٹ سے ہو گئی۔ محلے کی دائی نے جب یہ خبر سنائی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہی مریم دشمنی رکھنے والی نندوں کے منہ کالے ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مریم پر کیا طعنہ مارے، کیونکہ امید سے ہونے کی خبروں میں اسے ایک مکمل عورت بنا دیا۔ امن پھر سے مریم کے لاڈ اٹھانے لگا۔ پھر سے امن مریم کو چاہنے لگا۔ وہ جو اس سے تھوڑا اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اب اس کی ذرا ذرا تکلیف پر بھی تڑپتا تھا۔ مریم بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت دی۔ 9 مہینے کی تکلیف کے بعد ایک ننھی سی پری اس کے ہاتھ میں آئی تھی، جسے پا کر اسے احساس ہوا کہ ماں ہونا کتنا خوبصورت احساس ہے، مگر آنے والے 4 سالوں میں اسے احساس ہوا کہ اس کی خوشی تو ادھوری تھی۔ وہ ماں تو بن گئی تھی، لیکن اس سماج میں بیٹیوں کی ماں ہونا ایک ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اسی ظلم کی سزا دھیرے دھیرے اسے ملنے لگی۔ امن کی نگاہوں میں کم ہوتی اس کی محبت اکثر اسے ڈرا دیا کرتی۔ اس کے بس میں بیٹا پیدا کرنا نہیں تھا، وہ کہاں سے بیٹا لاتی؟ اور پھر بیٹی کی امید میں 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اب تو خواہش اسے دن رات بیٹے ہونے کی فکر ستانے لگی۔ ایسے ہی اس کی 9 بیٹیاں ہو گئی۔ ہر بار بیٹی ہی پیدا ہو جاتی تھی۔ امن اب مریم کو اس پیار سے نہیں دیکھتا تھا جو اس سے پہلے کیا کرتا تھا، اور وہ مریم سے منہ پھیر لیتا تھا۔ مریم سر جھکا کر خاموش ہو جایا کرتی۔ اب اگلی بار امید سے ہوئی تو اس کی صحت کافی گر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اولاد پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی ہڈیاں جواب دینے لگی تھی۔ حالانکہ 30 سال کی ہوئی تھی، مگر اس کی باڈی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کی عمر 50 سال کی ہے، مگر خوبصورتی رنگت پر آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اچھے کپڑے پہن لیتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ 9 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ آخری بچے کی پیدائش پر تو امن نے ہنگامہ شروع کر دیا اور اسے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلی بار بھی بیٹا نہیں آیا تو وہ اس سے کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ امن اس سے یہی کہتا تھا کہ آج تک تم میرا وارث پیدا نہیں کر پائی۔ امن کی باتیں سن کر تو مریم کے اوپر بجلیاں گر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امن جیسا پیار کرنے والا آدمی بھی اس سے اتنی نفرت کرنے لگے گا۔ پہلے تو کچھ امید باقی تھی، لیکن اب تو دل میں ہر وقت یہی دھکا لگا رہتا کہ امن نے اسے طلاق دے دی تو وہ کہاں پڑ جائے گی۔ وہ تو اس کی پہلی اور آخری محبت
मोहब्बत है। उसने ज़िंदगी में किसी मर्द को आँख उठाकर नहीं देखा। दिन रात फ़िक्र में रहकर वह आदी हो गई। अब तो उसका दिल चाहता था कि अब अगली बार उम्मीद से होने से पहले ही वह अपनी जान दे दे, मगर अपनी 9 बच्चों की उसे ज़िंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया। वह उनका ख्याल रखती थी, उनके साथ खेलती, तो उससे भला मालूम होता कि ज़िंदगी बाहर सी लगती थी। लेकिन न जाने क्यों अमन अपनी बेटियों को मुँह भी नहीं लगाता। बड़ी बेटी के थोड़े बहुत लाड उठाए थे, वह भी इस उम्मीद पर कि शायद अगला वारिस पैदा होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब तो गांव के हर घर में मरियम के 9 बेटियों के चर्चे थे, जो उसी की तरह खूबसूरत थी। मरियम की तरह उनकी बेटियों के भी चर्चे थे, मगर मरियम की तो अब अपना बेटा ही चाहती थी कि उसके पति ने तो उसे मजबूर कर रखा था। और जब इंसान मजबूरी में रहता है तो उसे छोटी से छोटी किरण भी बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है। मरियम की दोस्त ने उसे बताया कि साथ वाले गांव में एक पीर साहब आए हैं, जिनके पास जाने से सभी औरतों के यहाँ पर औलाद पैदा होती है। जिनके बेटे की ख्वाहिश होती है उनको बेटा हो जाता है, और जिनकी और कोई मन्नत मुराद होती है वह भी पूरी हो जाती है। मरियम इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, मगर जब उसकी सहेली ने इस अंदाज में कहा कि उसे यकीन करना पड़ा। कुछ टाइम बाद वो उसके साथ चली गई। अपनी सास और ननंदों से, पुरानी सहेलियों से मिलने का बहाना करके वे दूसरे गांव चली गई, जो उनके गांव से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, 10 किलोमीटर के फासले पर था। और आने जाने के लिए गाड़ी भी मौजूद थी। जुमेरात वाले दिन में वह अपनी दोस्त के साथ पीर बाबा के पास चली गई। उसका दिल भरा हुआ था, लगता था कि वे पीर साहब के यहाँ से बेटा लेकर आएगी, जबकि वे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। जैसे ही पीर का मज़ार पास में आया तो उसके पैरों में तेज़ी आ गई, और जैसे ही पहुंची तो उस कमरे में और भी औरतें मौजूद थीं, जो शायद उसी की तरह मन्नत लेकर यहाँ पर आई थीं। अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए वे एक तरफ होकर बैठ गए। पीर बाबा सब लोगों से फारिग हो गए तो उसे कमरे में बुला लिया। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा तो वह सहम कर रह गई। पीर साहब ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा कि तुझे बेटा चाहिए। पीर साहब की ये बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वाकई बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए बाबा लगते हैं। गांव की हर दूसरी औरत को बेटा ही चाहिए था, सो पीर बाबा के तुक्के सही लग गए थे। पीर साहब ने उसका हाथ आगे करने के लिए कहा। उसकी नब्ज़ पर हाथ लगाकर वे बोले कि तुम पर तो बहुत ज़्यादा गहरा काला जादू कराया गया है। तुम्हें इस काले जादू से बचने के लिए अमल करने पड़ेंगे। अगर तुमने तीनों अमल कर दिए तो तुम्हें बेटा मिल जाएगा। मरियम की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। क्या वाकई में? मरियम बोली, बहुत ज़्यादा दुख की भरी हूँ। मेरे पति ने मुझे साफ कह दिया है कि अगर अब की बार बेटा नहीं हुआ तो मुझे तलाक दे देंगे। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। पीर बाबा ने मरियम की सारी बातें सुनकर मरियम को सुबह आने के लिए बोल दिया। उनका अमल सुबह के टाइम शुरू होना था। मरियम को भी इत्मीनान तो हो गया था। उसके लिए घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन घर से पानी लाने की खातिर यूं ही बाहर आती थी तो ख़ास कुछ मसला नहीं था। फिर वह अगली सुबह पीर बाबा की तरफ चली गई। उसका पति सो रहा था, ननंदे भी बेखबर थी। मरियम का काम था सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाना और जानवरों को चारा देना, तो वे सारा काम पहले ही कर कर वहाँ से निकल गई। तो उनके बाहर जाने पर उसे किसी को शक नहीं हुआ। पीर साहब के घर पर पहुंचकर कमरे में दाखिल हुई। पीर साहब पूरे तैयार हुए बैठे थे। मरियम को देखकर उसकी निगाहों में एक चमक आ गई। उन्होंने मरियम को वहाँ बैठने के लिए कहा और फिर जलाल में अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने भी उसे यहाँ पर भी बुला लिया। कमरे में हल्की सी लाइट चल रही थी। पीर साहब के चेहरे पर हैवानियत दिख रही थी। थोड़ी देर वे अमल करते रहे। कुछ बोलने के बाद उन्होंने वे हल्की जलती हुई लाइट भी बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया था। मरियम को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन वे बेटे पाने की चाहत में वैसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि पीर साहब ने उस पर बाकायदा छूना शुरू कर दिया। उसने बोला तो पीर बाबा बोले कि बेटा, हासिल करने का यही अमल है। आज तक जितनी औरतों ने भी मुझे खुश किया है वे बेटी की मुराद पाकर ही गई हैं। आज तक मरियम को उसके पति के अलावा किसी ने भी उस नज़र से नहीं देखा, और ये अभी आदमी उसे छूने के लिए मरा जा रहा था। मरियम के तो तन बदन में आग लग गई। उसने पीर साहब के मुंह पर थूका और गालियां बकती हुई वहां से निकल आई। सब हक्का बक्का उसे जाते हुए देख रहे थे। पीर साहब ने उसे पकड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की कि उसका धंधा बंद हो सकता था, और उसके पास जितने भी औरतें आती थीं वे अपनी मर्जी से ही उसके पास आती थीं। पीर साहब को अपना शिकार जाता
ہوا محسوس ہوا تو بہت دکھ تھا، لیکن اپنی شہرت کی وجہ سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ مریم گھبراہٹ کے برے حال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خدا سے بیٹے کی دعائیں مانگتی ہوئی گھر پر آ گئی، مگر اسے ایک گناہ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ وہ اس گناہ سے بچ کر آ گئی ہے۔ اپنی دوست سے اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کوئی بات اس کے بارے میں مشہور نہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد اسے پھر سے پتہ چلا کہ وہ پھر سے پیٹ سے ہو گئی ہے۔ اس کے تو پاؤں پھر سے بھاری ہو رہے تھے، دل خوف سے ڈر رہا تھا، نہ جانے اس بار کیا ہوگا، اس کا پتی اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ امن کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، وہ روز اسے طلاق کی دھمکی دیتا تھا، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اسے گھر سے نکال دیا جانا تھا۔ اس نے بھی ہمت اور کوشش نہیں چھوڑی۔ ایک اور سہیلی کے بتانے پر وہ اپنے قصبے کے اکلوتے ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ یہاں ہفتے میں ایک بار بڑی ڈاکٹرنی بیٹھتی تھی، جو ایک دن سب عورتوں کو مفت علاج کرتی تھی۔ مریم کو بھی وارث ہی چاہیے تھا یا پھر اس کے پتی کو، جبکہ اس کے پتی کے پاس چند بکری یا کچھ کھیت اور ایک مکان تھا، لیکن امن کے لیے اس وراثت کا مالک پیدا کرنا زندگی کا اہم قریب مقصد بن گیا تھا۔ مریم اپنی چھوٹی بیٹی کو کاندھے پر لٹکائے اور دوسری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے گرتی پڑتی کلینک کے اندر داخل ہو گئی۔ کافی عورتیں بیٹھی تھیں جو اپنا کوئی نہ کوئی دکھ لے کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹرنی نے پوری بات مریم کی سنی۔ مریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس کا پتی اسے طلاق دے دے گا۔ ڈاکٹرنی کافی اچھے دل کی لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی کہانی سن کر اسے دل سے صدمہ ہوا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کے لوگ بیٹے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر مریم کو دیکھا اور بولی، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسا علاج ہے کہ تمہارے بیٹا ضرور ہوگا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں تمہارے لیے جو ہو سکتا ہے وہی کروں گی، لیکن اب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس ڈاکٹرنی کی بات سن کر مریم بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئی، لیکن اسے بھی بیٹا ہی چاہیے تھا، اس لیے وہ خوشی کے مارے کچھ سوال نہیں کیا اور سیدھا گھر پر آ گئی۔ گھر پر آ کر اس نے یہ ساری بات امن کو بتائی کہ ڈاکٹرنی یہ کہہ رہی ہے کہ اب کی بار میرے بیٹا پیدا ہوگا۔ مریم کی منہ سے یہ بات سن کر امن تو بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوا دی۔ مریم خوشیوں میں اتنی بڑی بات بھول گئی کہ بیٹا دینا اور بیٹی دینا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ امن پھر سے مریم کی خدمت کرنے لگا، اس کا ٹائم پر دھیان رکھتا تھا، اور ایسے ہی اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ قسمت سے ڈیلیوری مریم کی اسی اسپتال میں ہونی تھی جس اسپتال میں وہ ڈاکٹر ملی تھی، کیونکہ ڈاکٹرنی نے مریم سے یہی کہا تھا کہ اگر تمہاری ڈیلیوری ہوگی تو میں ہی کروں گی۔ اور امن کو بھی اس ڈاکٹرنی پر بہت زیادہ وشواس ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے ہونے کی یعنی وارث ہونے کی خبر اسی ڈاکٹر نے سنائی تھی۔ مریم کو روم میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ڈاکٹرنی موجود ہوتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آتی ہے اور سب کو خبر سناتی ہے کہ مبارک ہو، آپ سب کے بیٹا ہوا ہے۔ امن تو مانو ایسا خوش ہوا جیسے کہ اسے یہیں پر کھلی جنت مل گئی ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے اٹھائے پورے اسپتال میں گھومتا رہا، اور سبھی ننندیں، مریم کی ساس، سب بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد مریم کو اسپتال لے کر آیا گیا، اور امن آج بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اسے اپنا وارث مل چکا ہے، لیکن سچائی تو صرف میں جانتی ہوں کہ یہ وارث کیسے مجھے ملا۔ بات کچھ ایسی ہے کہ جب میں لیبر روم میں آئی تھی تو میں نے اس ڈاکٹرنی کی ساری چال دیکھ لی تھی۔ میری تو 10ویں نمبر پر بھی لڑکی ہی ہوئی تھی، لیکن اس ڈاکٹرنی کو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا رحم آ گیا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے پہلے ہی ایک بیٹے کا انتظام کر رکھا تھا، اور جیسے ہی میری لڑکی پیدا ہوئی اس نے وہ لڑکی بدل کر وہاں پر ایک لڑکا رکھ دیا۔ یہ تو میں نے جب ہی دیکھ لیا تھا جب میری بیٹی ہو گئی تھی۔ وہ میری بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے پاس گئی اور اسے وہ میری بیٹی دے دی اور کہا، لو اپی، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، یہ لڑکی آج سے آپ کی ہو گئی ہے۔ پھر اس کی بہن نے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیا جواب دو گی؟ تو اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے پہلے ہی اس کے لیے ایک بیٹے کا انتظام کر رکھا تھا جو میں اناتھ آشرم سے لے کر آئی ہوں،
اور میں اس کی جھولی میں یہ بیٹا ڈال دوں گی، اور آپ کی جھولی میں یہ بیٹی جس کی وہاں پر کوئی قدر نہیں ہوگی، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ وہ میری بیٹی کو لے کر جا چکی تھی اور میری جھولی میں ایک بیٹا آ چکا تھا، اور میں اسے روک اس لیے نہیں سکی کیونکہ مجھے اپنی 2 بیٹیوں کی بھی پرورش کرنی تھی۔ اگر میری 10ویں بیٹی بھی ہو جاتی تو میرا پتی مجھے طلاق دے دیتا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو جانے دیا۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ اچھی پرورش تو وہ ڈاکٹر کی بہن ہی کر سکتی ہے، میری بیٹی کامیاب ہو جائے گی، اس کے یہاں رہ کر اس کی بری قسمت کھل جائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو جانے دیا اور اپنی 9 بیٹی کی قسمت کو سنوار لیا۔ یہ بیٹا لے کر میں چپ رہوں اور اس بیٹے کو لے کر آ گئی۔ آج تک نہ تو میرے پتی کو پتہ چلا ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک اس ڈاکٹرنی کو پتہ چلا ہے کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن میں آج بھی اس سے سچے دل سے دعا دیتی ہوں کہ وہ جہاں پر بھی ہو بہت زیادہ خوش رہے، جس نے میری 9 بیٹیوں کی قسمت کو بچا لیا۔ اب میں کبھی یاد اپنی بیٹی سے ملنے بھی کسی نہ کسی بہانے سے چلی جاتی ہوں۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہے وہاں پر، اور اس بیٹے کو بھی میں اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ میرا اپنا سگا بیٹا ہو، کیونکہ اسی لڑکے نے میری قسمت کو سنوارا ہے، اور آج امن بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔